رحمت ہے. اپنی ماں کو دیکھتے ہو یہ رحمت ہے. مسلمانوں کو دیکھتے ہو یہ رحمت ہے. جتنی بھی نعمتیں سانس لیتے ہو یہ رحمت ہے. نیند آتی ہے یہ رحمت ہے. پھر فجر میں آپ بیدار ہوتے ہیں یہ رحمت ہے. جتنی بھی نعمتیں وہ ہے رحمت. تمہیں ملی کہاں سے؟ اللہ تو کہہ رہا کہ میں نے اپنے پاس رکھا. یہ چاند کی چاندنی رحمت، یہ سورج کی روشنی رحمت، یہ سیاروں کا نظام رحمت، یہ لیل و نہار کی کروٹیں رحمت، یہ افلاک کی گردش رحمت، یہ سیاروں کا نظام رحمت، یہ فضا کا سناٹا رحمت، یہ ہوا کا سراٹا رحمت، یہ بہتے دریا رحمت، یہ موجوں کی طغیانی رحمت، یہ دریا کی روانی رحمت، یہ پھولوں کی مہک رحمت، یہ بلبل کی چہک رحمت. یہ ملی کہاں سے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک ایک کائنات کے ذرے ذرے میں مصطفیٰ کی رحمت. رحمت سب کو مل رہی ہے. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا پتھر اٹھائیے، چھوٹے چھوٹے کیڑے، اتنے چھوٹے کی اوپر سے نظر نہ آئے، انہیں بھی تو رحمت مل رہی ہے، حیات ملی، وہ چل رہے ہیں. کائنات کے کونے کونے میں جو کچھ ہے چل رہا ہے، اسے رحمت مل رہی ہے، اس لیے چل رہا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ خدا کی رحمت ہے، اللہ کا نبی، اور رحمت سب کو مل رہی ہے. تو اتنا تو ماننا پڑے گا، رحمت پانے کے لیے یا تو اسے نبی کے قریب ہونا پڑے گا یا نبی اس کے قریب. تو جب سب کو مل رہی ہے تو سب تک نبی پہنچ رہے ہیں. اسی کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے. ہر ایک کو رحمت ملے یہ مصطفیٰ کا صدقہ، اور بغیر ان کے رحمت مل ہی نہیں سکتی. ملتی ہے انہی کے صدقے، انہی کے صدقے. اسی لیے جو لوگ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں نبی کو چھوڑ کر، قبر میں جب جائیں گے تو مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے جب جائیں گے تو اس امید سے جائیں گے کہ میرا نبی خود کہہ دے اسے چھوڑ دو یہ میرا غلام ہے، اسے چھوڑ دو یہ میرا غلام ہے. اس لیے کہ قبر کے جو فرشتے ہیں انہیں آپ بہت طاقتور سمجھتے ہیں. فرشتے تو ہر جگہ، آپ کے کاندھے پر بھی فرشتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تمہارے کاندھوں پر محافظ اور کرامن کاتبین تمہارے نام اعمال کو لکھتے ہیں. ہر جگہ فرشتے تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں حفاظت کے لیے فرشتے. لبوں کے پاس جب درود پڑھو تو مصطفیٰ تک پہنچاتے ہیں یہ فرشتے. ہر جگہ فرشتے. اس پر کسی نے اعتراض کیا تھا کہ جب نبی سن لیتے ہیں تو یہ کیا ضرورت ہے کہ ایک فرشتہ مقرر کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ وہ نہیں سن پاتے تبھی تو ایک فرشتہ پہنچاتا ہے. ان کو عزت ہی سمجھ میں نہیں آتی. عزت کہتے کسے؟ ان سے پلٹ کے سوال کرو کہ جب اللہ ہر چیز سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، پھر کاندھے میں فرشتے بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہاں بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں بھی بیٹھ سکتا ہے. یہ عزت ہے رسول کی. فرشتے تمہیں کون مارتا ہے؟ قل یتوفاکم ملک الموت. حضرت اسرائیل یہ بھی فرشتے. بارش کون برساتا ہے؟ حضرت میکائیل یہ بھی فرشتے. سور کون بھوکے گا؟ حضرت اسرافیل یہ بھی فرشتے.
لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. جہنم کے 19 دروازوں پر کون؟ فرشتے پہراداری دے رہے ہیں. والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب. جنت کے ہر دروازے پر فرشتے. تمہیں تمہاری روح کون نکالتا ہے؟ فرشتے. روح کو لے کر کون جاتا ہے؟ فرشتے. یہاں تک کہ تمہاری ماں کے بطن میں تمہاری تصویر کو بناتا کون ہے؟ یہ بھی فرشتے. شروع سے لے کر آخر تک تم فرشتوں کے کنٹرول میں. اور سارے فرشتے حضرت جبرائیل کے کنٹرول میں. حضرت جبرائیل کا ہر فرشتہ حضرت جبرائیل سے نیچے. اور حضرت جبرائیل کون؟ میرے نبی کے خادم. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ارے جب خادموں کا اتنا اختیار ہے تو مصطفیٰ کا کتنا اختیار ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو قبر میں فرشتے ڈرائیں گے اور اسی قبر میں ہمیں مصطفیٰ بچائیں گے، ہنسائیں گے. جہاں ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے گی وہاں ہمارا نبی عزت عطا فرمائے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. عزت ہے اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے. کیا بات ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ منافق ہے جو سمجھتے ہی نہیں. نہ آج سمجھے نہ کل سمجھیں گے. اسی لیے عزت کے جتنے سلسلے ہیں وہ مصطفیٰ سے ملتے ہیں. قادری سلسلہ ہو، چشتی سلسلہ ہو، سہروردی سلسلہ ہو، نقشبندی سلسلہ ہو، اشرفی ہو، حشمتی ہو، رضوی ہو، شکاری ہو، ہر سلسلہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. عزت کے سلسلے. اسی لیے جتنے عزت والے ہیں یا عزت پانا چاہتے ہیں وہ مرید ہو جاتے ہیں تاکہ عزت کے سلسلے سے جڑ جائے. سبحان اللہ. آج حضرت سید المشائخ جانشین حضور اشرف العلماء سے آپ میں ایک تعداد مرید ہوگی. یہ سمجھ لے عزت کی کڑی سے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے. اور جہاں عزت ملے گی اور محشر میں مصطفیٰ تمہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے. اور اس کی دلیل کیا؟ قرآن سنو. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. کل قیامت کے دن اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور اسے بھی رسوا نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ ہے. سوال یہ ہے کہ یا اللہ یہ نبی کی رسوائی کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ نبی کی رسوائی کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو جواب یہ ہے مختصراً کہ نبی کی رسوائی جسے کہہ دے گا اسے جنت میں ڈال دو، اللہ اسے ڈالے گا نہیں. تو جب تمہاری کڑی مصطفیٰ سے مل جائے گی یہاں بھی عزت دار رہو گے، وہاں بھی عزت دار رہو گے. دامن اشرف العلماء میں عزت ہی عزت بکھری ہوئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے. داخل سلسلہ ہونے والے وہ تیار ہو جائیں. بہت سے لوگ جماعت تنظیم المسلمین کے صدر صاحب اور ان کے گھر والے یہاں موجود ہیں، وہ بھی مرید ہونا چاہ رہے ہیں. اور دوسرے جناب صابر صاحب مرید ہونے کے لیے بڑے مشتاق ہیں. اور بہت سے لوگ جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ آگے کی طرف آ جائیں. حضور ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ عزوجل اپنا ہاتھ جو ہے بایاں ہاتھ نیچے اور دائیں ہاتھ پر ایسا رکھ کے بیٹھ جائیں. حضرات اب ہمارے درمیان جانشین حضور اشرف العلماء رہبر شریعت پیر طریقت حضور مخدوم ملت ولی ابن ولی حضور سیدی خالد میاں صاحب قبلہ مدہ ذلہ النورانی آپ تمامی حضرات کو بیعت کریں گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بایاں ہاتھ نیچے اور دائیں ہاتھ اوپر ایسے رکھ لیجئے. اور جو حضرات
مرید ہو چکے ہیں وہ طالب ہو جائیں، جو اس سے قبل کسی پیر سے مرید ہوئے ہیں وہ طالب ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ دوسرا اعلان ہے جو سنی دارالعلوم محمدیہ کا کیلنڈر اشرف العلماء کیلنڈر ہے، جس میں حضور اشرف العلماء علیہ الرحمت و رضوان کی حالات زندگی، ان کے خدمات دارالعلوم محمدیہ، اور اس کے علاوہ الحمدللہ حضور مخدوم سملہ کی حالات زندگی اور ان کے اقوال، اور اس کے علاوہ نماز کا وقت سب اس میں ہے. تبرک سمجھ کر کے تھوڑا سا کیلنڈر آیا ہوا ہے، تبرک سمجھ کر کے اس کو ایک ایک لے کر جائیں، اپنے گھر میں لگائیں، دکان میں لگائیں، مکان میں لگائیں. انشاءاللہ تعالی فیضان حضور اشرف العلماء ہوگا اور خیر و برکت کا نزول ہوگا. اب حضور سیدی سرکار خالد میاں صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی بیعت کرائیں گے. آپ حضرات جیسا پڑھاتے ہیں ویسا پڑھیے. صدر محترم جناب شیخ امام صاحب اور شیخو بھائی اور دیگر حضرات وہ سب یہاں موجود ہیں، وہ حضرت سے اکتساب فیض کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف العلماء، حضور شہزادہ غوث اعظم اشرفی دلہا. نعرہ رسالت، اشرفی دلہا، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو حضور اشرف العلماء کے جانشین ہیں، اور یہ ایسی ہستیاں جنہیں دیکھو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور عمل اور عقیدہ سنورتا ہے. یہ حضور خالد اشرف صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کا فیض تاریخی جلسہ بحمدللہ، لوگ دیوانے اور پیاسے آج ان کے فیضان کرم سے فیضیاب ہوں گے. حضور قبلہ داخل سلسلہ فرما رہے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ حضور کی زیارت کریں. اور ہاں جناب محمد رہبر صاحب ولد حاجی نواب صاحب مرید ہونے والے ہیں، وہ بھی شریک رہیں. ہاں جو طالب ہونا چاہتے ہیں بحمدللہ ایک فیض اور ایسا عظیم فیض وہ حاصل کریں اور داخل سلسلہ ہوں. السلام علیکم. معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھ لیں اور جو کچھ پڑھایا جائے وہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اپنی تمام چھوٹی بڑی گناہوں سے اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں جسے میں جانتا ہوں، اور اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں جسے میں نہیں جانتا. یا اللہ تو میری توبہ کو قبول فرما لے. آمین آمین آمین. اور میں سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ میں مرید ہوتا ہوں، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ اشرفیہ میں طالب ہوتا ہوں. بحکم موافق پیر طریقت حضور اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا سید حامد اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ کے، جن کا سلسلہ پاک درجہ بدرجہ ہوتا ہوا حضور مخدوم سلطان
سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، اور دوسرا سلسلہ پاک درجہ بدرجہ ہوتا ہوا حضور ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور یہ دونوں سلسلے پاک درجہ بدرجہ ہوتا ہوا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، جن کا سلسلہ پاک حضور پرنور سرور عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ کل قیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا اور ہمیں جنت میں داخل فرمانا، اور ہم نے اپنا ہاتھ بواسطے سید محمد خالد اشرف کے حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میاں جب کوئی بھی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے آج ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آگے گناہ نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اور سب سے اہم بات جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ درود پاک کا ورد رکھیں۔ 1000 بار درود پاک پورے دن میں آپ پڑھ لیں ضرور۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 1000 درود بھیجے گا اس پہ سے جہنم کی آگ حرام، یعنی وہ جنتی ہے، جنتی۔ اور ایسا نہیں ہے، درود پاک کا پڑھنے والا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اس کے اثرات ہی ایسے پیدا ہوں گے کہ آپ نمازی نہیں ہیں تو نمازی ہو جاؤ گے، حاجی نہیں ہے تو حاجی ہو جاؤ گے، زکات دینے والے نہیں ہو تو زکات دینے والے بن جاؤ گے۔ یہ درود پاک پڑھنے کا اثر آپ کے اوپر ہوگا، آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے گا یہ۔ لیکن پہلے پڑھ کے دیکھو، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ 1000 بار کیسے بھی پڑھ لو، ہر نماز میں 200 بار پڑھ لو، وہ بھی نہیں کر سکتے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ کیلکولیٹ کر کے پڑھ لو 1000 بار، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سلام کیلنڈر دارالمحمدیہ کا، جس میں حضور اشرف العلماء علیہ الرحمہ کی مختصر زبان حیات بھی ہے، دینی تعلیمات بھی ہیں، اسے حاصل کریں 20 روپے میں۔ جو حضرات مرید ہوئے ہیں اپنے نام کے آگے اشرفی لکھ رہے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ حشر کے دن بخشوانا نارے دوزخ سے بچانا جب نہ ہو کوئی ٹھکانا اپنی کملی میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے منا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله یا الہی مصطفیٰ و مرتضیٰ کے واسطے اور حسین و حضرت زین العباد